مرو گے تو قبر میں تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. اپنے کرسی بچانے کے لیے اتنا بے ضمیر مت بن جاؤ. میرے مسلم بھائیو، یہ تیاری ہے. کیا کریں گے اس وقت؟ ہم کیا کریں گے؟ اگر متحد ہوں گے تو اس طریقے سے غلط پروپیگنڈے کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں ہم. جب 3% کسان جب ہمارے سکھ بھائی بارڈر پر بیٹھ کر کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور کر سکتی ہے، تو ڈیموکریسی سمویدھان کے خلاف جا کر اگر بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی کوئی اسکیم یا کوئی بل آئے گا تو انشاءاللہ اس کو توڑ کر، اس کو اکھاڑ کر پھینکنے کی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہ جبھی ہوگا جب یہ ٹوپی والے، جب یہ بنا ٹوپی والے مسلمان، جب یہ داڑھی والے، جب یہ سیمانچل میں چاہے وہ کلہیا ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ شیر شاوادی ہو، چاہے وہ ہمارے سرجا پوری برادری کے لوگ ہوں، ایگزامپل ہیں. جب یہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں گے تو سیمانچل کے سمسیا کا سمادھان ہوگا. لیکن ایک پلیٹ فارم آنا ہوگا، ایسے نہیں. ان کی الگ جلسے ذمہ داری پوری کرتے. کیا اپوزیشن میں ہے؟ اپوزیشن مطلب سرکار کے خلاف اپوزیشن والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ سرکار جو کرے اس پر اعتراض کرے. چاہے سرکار اچھا کرے تو اعتراض کرے، برا کرے تو اعتراض کرے. اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتراض کرنا، بار بار ٹانگ اڑانا. ایسے کرتے. لیکن تعداد تو ان کی زیادہ ہے، 303 ہے. وہ 303 ایک طرف، 100-150 ایک طرف. کن کی بات مانی جائے گی؟ بھارت کے آپ کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ جب لوک سبھا میں جب کوئی بل پارت کیا جاتا ہے تو لوک سبھا کے ممبران کی اکثریت کدھر زیادہ؟ جب وہاں 303 کی تعداد ہوگی پاس ہونے والوں میں، ووٹ کرنے والوں میں، تو وہاں کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک پائے گا. اکیلا ایک شیر نہیں روک سکتا، 2 نہیں روک سکتا، بلکہ پاس ہوگا وہاں پر. اس کے بعد کہاں جاتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر راجیہ سبھا میں چلے جاتے. راجیہ سبھا میں بھی ممبر ہوتے محدود. تو راجیہ سبھا میں کون ہے ممبر زیادہ؟ وہاں پر موجودہ حکمران، موجودہ سرکار کے حکمران ممبر کم ہیں، اپوزیشن کے زیادہ ہیں راجیہ سبھا میں. لیکن اپوزیشن کرتے کیا ہے؟ اندر اندر وہ بھی یہی چاہتے کہ بھیا یہ بل پاس ہونا چاہیے. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ راجیہ سبھا میں تھوڑے لوگ زیادہ ہیں ممبران میں، تو کچھ کو کہتے ہیں کہ بھیا تم بخار کی چھٹی لے لو. کچھ کہتے ہیں تم آؤ ہی مت سبھا میں، اور جو کچھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم واک آؤٹ کرو. واک آؤٹ کا مطلب نہ تم ہاں نہ تم نہ، مردار بن جاؤ. یس یا نو کچھ نہیں، آنکھ میں پٹی باندھ لو، گاندھی جی کے 3 بندر بن جاؤ تم وہاں پر. وہ چپ چاپ واک آؤٹ. ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. کیوں جی؟ کیوں شریک نہیں ہوں گے؟ جنہوں نے ہمیشہ سے آپ کو قائد بنایا تھا پچھلے 70 سال سے، آج ان کا وجود خطرے میں ہے، تو آج واک آؤٹ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ راجیہ سبھا میں ان کی اکثریت ہے تو ان کی کم پڑ جاتی ہے. ان کی تھوڑی 76 ہے تو اور ملا کر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو لوک سبھا میں بھی پاس، راجیہ سبھا میں بھی پاس. اب تیسرا کون سی جگہ ہے جہاں پر مہر لگنا باقی؟ تیسری جگہ اس بل کو روکنے کے لیے ایک ہی آدمی کی طاقت. پھانسی کی سزا وہی روک سکتا. کوئی بل ہو جائے لوک سبھا راجیہ سبھا میں پاس ہو جائے، لیکن اس کا سگنیچر نہیں ہوگا، بل نہیں پاس ہو سکتا، وہ ایکٹ نہیں بن سکتا. وہ کون؟ وہ بھارت کے راشٹرپتی کو یہ اجازت ہے. اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو وہ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کا وکیل اخیر میں لکھتا ہے ایک اپلیکیشن. کن کے پاس؟ خدا کے پاس. راشٹرپتی ان کے لیے خدا ہے. اس وقت ان کے پاس لکھتا ہے کہ سر میری غلطی معاف کر دی جائے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے پھانسی سے ہمارے پھانسی کو عمر قید میں بدل دیا جائے. تو راشٹرپتی دیکھے گا، غور کرے گا، وہ اگر سگنیچر کر دے گا کہ ہاں اس کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کو ہو سکتا ہے. کوئی مائع کا لال نہیں روک سکتا. کسی بھی بل کو، کسی بھی آخری فائنل ڈیسیژن کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو راشٹرپتی روک سکتا ہے. پردھان منتری سے زیادہ جن کو مانا جاتا ہے راشٹرپتی، راشٹر کے پتی ہیں، وہ رکشک ہیں. وہ باقی
جو پردھان منتری ہے، جو پی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر، ان کی نہیں چلتی اس معاملے میں انہی کی چلتی۔ اگر انہوں نے کر دیا لوک سبھا راجیہ سبھا میں بل پاس، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں بھائی ہمارے خداؤں نے پاس کروایا، آج جو بیٹھے ہیں کرسی پر راشٹرپتی، یہ انہی کے آدمی، جی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ انہی کے آدمی ڈاکٹر صاحب، وہ فوراً دیکھیں گے اوہو بہت محنت کے ساتھ پاس کیے، چلیے کوئی بات نہیں، فوراً بنا پڑھے سگنیچر کر دیا، جاؤ 3 جگہ ہو گیا۔ جب راشٹرپتی کے سگنیچر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بل جو ہے، جیسے CAA پہلے کیا تھا، سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا، لیکن جب وہ پاس ہو گیا تینوں جگہ پہ تو راشٹرپتی کے سگنیچر کے بعد یہ CAA ہو گیا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہو گیا، اب وہ قانون ہو گیا۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ان 2020 سن 2020 میں، شاید سن 2019 میں یہ پاس کیا گیا، یہ تو سن 2019 کا ایکٹ بن گیا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اب وہ قانون بن گیا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ تو یہاں پر اس طریقے سے یہ قانون بنائے جاتے، اور آج دیکھ لیجئے کوئی بڑکا لمبا پروسیس نہیں، جب اقوام متحدہ والا کہے گا کہ بھیا بھارت میں آپ نے مسلمانوں کہ جو وہاں پر جمہوری نظام ہے آپ نے اس کو کیوں ختم کیا، جب ڈیموکریسی ہے اس کو کیوں ختم کر رہے ہو، تو اس وقت کیا کہے گا یہ لوگ، یہ لیڈران لوگ، یہ بھگوے رنگوے ملبوس، یہ دشمنان بھارت کیا کہیں گے پتہ ہے کہ سر ہم نے کوئی زور و زبردستی نہیں کیا، ہم نے کوئی جبرن اس کو قانون نہیں بنایا، سر جو قانون بنانے کا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس میں آ کر کے ہم نے ہندو راشٹر بنانے کا گھوشنا کیا۔ دیکھیے لوک سبھا میں 300 ساڑھے 300 ووٹ ملے ہم کو، اور دیکھ لیجئے راجیہ سبھا میں بھی 105 135 ووٹ ملے ہم کو۔ اس کے بعد دیکھیے سر راشٹرپتی جی کے سگنیچر، تو اقوام متحدہ جو اس کے اوپر روک لگا سکتا ہے، وچار کرنے کے لیے کہہ سکتا کہ بھارت کے گورنمنٹ سنو، وہاں پر جو مسلم ہے ان کے خلاف، وہاں کی جمہوریت کے خلاف آپ نے قانون بنایا، تو یہاں سے کہا جائے گا کہ مہودے ہم نے کسی پر ظلم زیادتی کر کے نہیں بنایا، ڈرا کر دھمکا کر نہیں بنایا، پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا میں جیسے بل پاس ہوتا ہے ہم نے قانونی اعتبار سے اس کو نافذ کیا ہے، اور اس کو ہم ہندو راشٹر بنانا چاہتے۔ اس کا مطلب سب لوک سبھا میں بھی ان کے بھی قائدین موجود ہیں، یہ ترک دیں گے، مثال دیں گے، لیکن بتاؤ 303 میں سے کون ہے ممبر ہمارا جو مسلمانوں کی قیادت کرتا؟ راجیہ سبھا میں جو لوگ ہیں تو وہ اپنا ایمان بیچ چکے، وہ ضمیر بیچ چکے، سید شاہ نواز اور جناب یہ عباس نقوی، یہ شیعہ مکتب فکر سے بلونگ کرتے، یہ مسلم نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو یہ کہتے ہیں نا، یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں جب مسلمانوں کی بات ہوتی۔ کرسی اقتدار پر راجیہ سبھا میں بیٹھنے والے بظاہر دکھنے میں مسلمان نما لگتے ہیں، لیکن انٹرنلی وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس قوم کے رہنمائی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دلال ہوتے جو دلالی کر کے کرسی پر بیٹھتے۔ جب کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہوتا ہے تو وہی قائد لوگ بولتے ہیں، وہی لوگ بولتے ہیں راجیہ سبھا میں یہ تو مین ہینڈلنگ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ ارے کتنوں میں ضمیر بیچ لیتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہو جاتے ان کے الگ جلسے ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسلمان ہم الگ مسلمان۔ میرے بھائیو، چنگیز خان کا نام تو سنا آپ لوگوں نے، کتنا خطرناک بادشاہ تھا۔ جب وہ سمرقند پر حملہ کرنے آیا، سمرقند کے اوپر، میں اس واقعے کو پیش کر کے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ سمجھیں، عمل کرنے کا وعدہ کریں، اور پھر ہم یہاں سے رخصت ہونے کی ہم بھی تیاری کریں، اس لیے کہ بھائی بہت تقریباً 410 کلومیٹر آج سفر، کل کا سفر تھا۔ اتنا سفر کرنے کے باوجود آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے شاید۔ وہ اللہ کا فضل ہے کہ شاید اللہ نے اتنی انرجی دی ہے آپ کے اس بھائی کو، بچے کو، کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چنگیز خان سمرقند جب آیا تو مقدمۃ الجیش کو بھیجا، اس نے دیکھا کہ جاؤ دیکھو تو ذرا کیا ہے وہاں سمرقند میں۔ دیکھا تو سمرقند کے مسلمان ایک سب
امام بخاری کے ماننے والے ان کی حمایتی الگ، ابو داؤد کی حمایتی الگ، قرآن کریم کی حمایتی الگ. سمجھانے کے لیے صرف بول رہا ہوں، یعنی ہر مکتب فکر کے لوگ پائے جاتے تھے. امام مالک کو ماننے والے، امام شافعی کو ماننے والے، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے، سب کے سب اپنی مسلکی اعتبار سے الگ تھے. لیکن جب پتا چلا ان کو کہ چنگیز خان آ رہا ہے تو ان کے مقدمۃ الجیش کے سامنے جب بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ شافعی کو ماننے والے، یہ امام بخاری کو ماننے والے، یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ان کے میتھڈ کے اوپر صرف ان کے بتائے ہوئے احکام، ان کے جو بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے مسائل ہے اس پر عمل کرنے والے، ورنہ تو اصل مسائل اور احادیث، اصل قرآن کے مسائل جو وہ تو قرآن کے ہیں احادیث کے. انہوں نے کہا کہ آپ کو دکھ رہا ہے الگ الگ. وی آر ناٹ ڈفرینٹ اینڈ وی آر ناٹ divided into 2 and 3 and 4 and 5 and 6 parts, but we are in one in Islam. We are in on the Islamic platform. We are right now we are Muslim. ہم اس وقت مسلمان. جا کر اپنے چنگیز کو خدا کو بولو وہ ہمارے سمرقند میں قدم نہ ڈالے. اگر یہاں پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دوں گا. بخارا سمرقند کی اس اتحاد کو دیکھ کر چنگیز خان کے ان کا مشن کامیاب نہیں ہوا، واپس جاتا. اس نے جہاں پر کہتے ہیں جہاں پر بل کام نہیں آتا وہاں پر چھل کیا جاتا، جہاں پر بل کام نہیں آتا تو وہاں پر چھل کام کرتا. تو انہوں نے ایک سازش رچی. سازش کیا رچی انہوں نے؟ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا سمرقند اور بخارا کے بادشاہوں کو، اس وقت جو وہاں کے سردار تھے ان کو لکھا اور کہا الگ الگ طریقے سے الگ الگ بادشاہ کو کہ اگر تم مجھے سپورٹ کرو گے، اگر تم مجھے ہم حملہ کرنا چاہتے، اگر تم صرف ہم کو سپورٹ کر دو تو ہم تم کو اس ملک میں حملہ نہیں کریں گے، تمہارے بہو بیٹیوں کی عزت بخش دیں گے اور تم کو امن و امان ملے گا، تمہارے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. سارے بادشاہوں کو لکھے اس نے، سارے قبیلے کے سرداروں کو خط لکھے. تو ان میں سے 10 مان لیجئے 10 قبیلے 10 سردار تھے.